سالانہ محفل پاک کا اہتمام اور انعقاد کیا ہے۔ شدت کی سردی کے باوجود آپ حضرات کا یہاں محفل میں حاضر ہونا اور موجود رہ کر اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے مشام جاں کو معطر کرنا، روح کو تازگی بخشنا یقیناً اس بات کی علامت اور پہچان ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا عشق، حضور کا پیار اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمایا۔ یہی محبت رسول، یہی عشق رسول، یہی آقا کریم کا پیار بندے کو یہ حوصلہ دیتا ہے اور حضور کے دیوانے، مستانے، فرزانے پھر حضور کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ جتنا وقت آقا کریم کے ذکر کے سننے سنانے میں صرف ہوگا، یقیناً ہماری نجات کا یہ ذریعہ اور سبب بھی بنے گا۔ اور جب ہم اپنے گھروں کو محفل کے بعد دعائے خیر کے بعد اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے تو یقیناً ہر شخص اپنے دامن میں حسنات، برکات اور خیرات لے کر واپس پلٹے گا۔ ہمارا یہاں آنا، ہمارا یہاں بیٹھنا یہ ضائع اور بیکار نہیں جاتا۔ کاش ہماری سوچ اور ہماری فکر کے زاویے بدل جائیں اور ہم یہ تصور لے کر محفل میں حاضری دیا کریں کہ جتنا وقت ہمارا وہاں گزرے گا وہ عبادت میں گزرے گا، جتنا وقت حضور کے ذکر کی محفل میں گزرے گا وہ عبادت میں وقت صرف ہوگا۔ اس لیے کہ طبرانی اور بہقی حدیث شریف کی دو معروف کتابوں میں میرے آقا کریم کی یہ حدیث موجود ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ جہاں اللہ کے نبیوں کا ذکر کیا جائے تو نبیوں کا ذکر یہ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کے محبوب ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ہم حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھیں تو وہ محفل در حقیقت جتنا وقت بھی گزرے گا حضور کی حدیث شریف کے مطابق ہمارا وہ وقت اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا، اور جتنا وقت اللہ کے پیاروں کے تذکرے میں گزرے گا، جب اللہ کے محبوب وہ انبیاء کرام کے بعد اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت میں حضور کے بعد اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کاملین، جتنے بھی اللہ کے محبوب اور برگزیدہ اور مقبول بارگاہ نیک بندے ہیں، جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی گفتگو کرتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیے کتنا بڑا اجر ہے۔ حضور نے فرمایا ذکر الصالحین کفارۃ، کہ اللہ کے نیک بندوں کی گفتگو کی جائے، ان کی باتیں کی جائیں تو وہ عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جیسا حضور کی حدیث شریف ہے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ ہے، ایک رمضان کا مہینہ دوسرے رمضان کے مہینے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ان ایک نماز با جماعت پڑھی اور دوسری نماز کا وقت آ گیا تو دوسری نماز پھر خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت پڑھی تو دونوں نمازوں کے درمیان جتنے صغائر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وہ اس نماز کے عمل سے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک جمعہ اگر کسی نے خشوع و خضوع کے ساتھ اور جمعے کی شرائط کے ساتھ جمعہ ادا کیا اور پھر اگلا جمعہ بھی شرائط کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کیا تو پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے صغائر
صغیرہ گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالی یہ جمعہ ان کے لیے کفارہ بنا دیتا ہے۔ کفارے سے مراد کہ وہ تمام گناہ پھر حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ کبائر جو ہیں، جنہیں گناہ کبیرہ ہم کہتے ہیں، بڑے گناہ، ان کے لیے توبہ جو ہے وہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ جب تک کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کی جائے تو وہ معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنا پڑتی ہے۔ لیکن چھوٹے موٹے گناہ، ایسے بھی گناہ ہیں، حدیث شریف بہت پیاری حدیث شریف ہے کہ اللہ کی رحمتیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم نے دین کی باتوں کو سیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا۔ میرے آقا کریم کی حدیث شریف ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنا ایک ایسا عمل ہے کہ وضو کی وجہ سے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی اگر تلاوت کی ہے تو صغائر معاف ہو گئے۔ تو یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان کی برکتوں اور ان کی افادیت، ان کی اہمیت کا کوئی شخص جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ سال کے بعد لوگ محفلیں سجاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، حضور کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، کسی بھی محفل میں کوئی شخص آتا ہے تو اس کی نیت کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ پہلی حدیث شریف ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ایک شخص اگر محفل میں آتا ہے تو کیا نیت لے کے آتا ہے۔ جیسی نیت لے کے آئے گا ویسی مراد پائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی نیتوں کا رخ اور قبلہ جو ہے وہ درست کرنا چاہیے کہ ہم محافل کے اندر جب بھی حاضر ہوں تو نیت یہ کریں کہ ہمارے آقا کا یہ ارشاد مبارک ہے، حدیث مبارک ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت ہے خدا کی، ذکر نبیوں کا ہو رہا ہے، لیکن وہ نامہ اعمال میں اللہ کی عبادت کا درجہ لکھا جائے گا، اور اگر ولیوں کا ذکر کیا جائے گا تو وہ ہمارے لیے عمل گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لہٰذا ہمارا ان محافل کے اندر حاضر ہونا یہ ہر طرح سے نفع بخش ہے، اور کوئی شخص محروم نہیں رہتا جب تک اس کا نیت کا قبلہ جو ہے وہ درست رہتا ہے۔ میں نے جناب عبدالرزاق صاحب نقشبندی زاد شرفو نے اور ان کے اہل خانہ نے، برادران گرامی قدر نے جس محبت سے یہ محفل سجائی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے اور ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات اور سامان بخشش فرمائے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب سے ایک وعدہ فرمایا ہے قرآن میں، فرمایا اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب کو راضی کرنے کا ذکر اس آیت میں کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث قدسی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ مضمون پوری طرح سے ہمارے ذہن نشین ہو جائے جو آج کی اس محفل میلاد مصطفیٰ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی بڑی معروف اور بڑی ہی مشہور حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو اور حضور بیان فرمائیں، میرے آقا کریم ارشاد فرمائیں کہ میرے رب کریم نے یوں فرمایا، میرے رب کریم نے یوں ارشاد فرمایا، اور حضور کی زبان اقدس سے جب یہ جملے نکلتے ہیں کہ میرے اللہ کریم نے یہ فرمایا، میرے رب کریم نے یہ فرمایا،
تو پھر حضور جو کچھ اللہ کا ارشاد سناتے ہیں اسے اصطلاح میں حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث قدسی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے محبوب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، پیارے محبوب میں یہ چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ کلہم ہر کوئی یطلبون ردائی، اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محبوب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا محبوب راضی ہو جائے۔ کیا خوب کہا سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت معید ملت طاہرہ مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان، آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو آیت کریمہ اس مضمون کو بیان فرما رہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کا رب اے محبوب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے قابل زیارت مسجد، جہاں زائرین مدینہ منورہ زیارت بھی کرتے ہیں اس مسجد کی، اور وہاں حصول برکت کے لیے نوافل بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین مدینہ منورہ کی زیارتوں میں سے بڑی مبارک زیارت ہے اور بڑی مقدس زیارت ہے۔ اسے کہتے ہیں مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ ہر مسجد کا ایک قبلہ ہے، محراب ایک ہوگا ہر مسجد کا، لیکن اس مسجد میں دو قبلوں کا محراب بنا ہوا ہے۔ ایک محراب جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف ہے، اور دوسرا محراب جو ہے وہ بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو دو قبلوں کی طرف جو محرابیں ہیں اس نسبت سے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں والی مسجد۔ اور یہ نسبت اس لیے قائم کی گئی کہ میرے نبی کریم علیہ السلام اس مسجد میں، یہ مسجد نہ تھی بلکہ یہاں ایک صحابی کا گھر تھا جس نے میرے نبی کریم علیہ السلام کے کھانے کی دعوت کی کہ حضور غریب خانے پہ تشریف لائیں، آپ میرے گھر قدم رنجہ فرمائیں تو میرے گھر میں برکتیں سمٹ آئیں۔ یہ جو علماء کو، مشائخ کو، بزرگوں کو لوگ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، قدم رنجہ فرما جائیں، دعا فرما جائیں، اس کی اصل جو ہے وہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا جن کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی، اور آہستہ آہستہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بینائی جو ہے ان کی ختم ہو گئی، وہ نابینا ہو گئے۔ تو ان کے گھر کے قریب ہی ایک مسجد تھی جہاں وہ جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، بلکہ پھر نمازیوں نے انہیں وہاں امامت کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ ہماری مسجد میں نماز پڑھا دیا کریں۔ تو حضور کے صحابی وہ نابینا ہو گئے، وہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریبی مسجد میں امامت کرواتا ہوں اور میری بینائی جاتی رہی ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شدید بارش کا موسم ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، شدید سردی کا موسم ہوتا ہے، تو میرا پھر مسجد بھی جانا اس موسم کی ناخوشگواری کی وجہ سے ممکن نہیں رہتا۔ تو آقا کریم میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اگر ایسی کیفیت و حالت ہو کہ میں مسجد میں نہ جا سکوں تو میں اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیا کروں۔ تو حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ غریب خانے پہ تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کروں، آپ میرے گھر قدم رنجہ فرمائیں اور میرے گھر تشریف لا کر آپ 2 رکعت نماز پڑھ دیں، تو جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ میں مسجد بنا لوں گا۔
اسے کہتے ہیں مسجد بیت. مسجد بیت، بیت گھر کو کہتے ہیں، گھر کی مسجد. تو گھر کی مسجد سے کیا مراد ہے؟ گھر کے اندر ایک جگہ ایسی مقرر کر لینا کہ جہاں میں سنتیں پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، اور خواتین اس جگہ پہ فرض نماز پڑھیں گی. تو گھر کے اندر ایک جگہ نماز کے لیے مقرر کر لینا، اسے کہتے ہیں مسجد بیت. تو صحابی نے عرض کیا کہ حضور جب موسم ناخوشگوار ہو، میں نابینا ہوں، قریبی مسجد میں امامت کرتا ہوں، طوفان اور بارش اور سردی اور موسم کی ناخوشگواری کی وجہ سے گھر میں نماز پڑھنے کی میں اجازت بھی طلب کرتا ہوں. میرا دل یہ چاہتا ہے، جی یہ چاہتا ہے کہ آپ تشریف لائیں تو وہاں نفل پڑھ دیں، نماز پڑھ دیں. تو جہاں آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ ہی میں مسجد بیت بناؤں گا، وہاں نماز پڑھا کروں گا. اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ جہاں میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ ایمان اور عقیدہ تھا کہ جس جگہ حضور کے قدم لگ جائیں وہ جگہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، اور جہاں حضور نماز پڑھ دیں وہ جگہ اتنی بابرکت اور افضل ہو جاتی ہے کہ وہاں نماز پڑھنا بھی صحابہ اپنے لیے سعادت تصور کرتے تھے. تو حضور تشریف لے گئے، قربان جائیں حضور کے ساتھ کون تھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو جس شخصیت کو حضور کی رفاقت اور معیت میں جانے کا شرف حاصل ہوتا تھا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. اگر سفر میں دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، حضر میں دیکھیں تو ساتھ ہیں، ہجرت میں دیکھا تو ساتھ، غار میں دیکھا تو ساتھ، خلوت و جلوت میں دیکھا تو ساتھ، اور آج مزار میں بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ آرام فرما. تو جہاں حضور تشریف لے جاتے تو حضور کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی ہوتے تھے، کیونکہ یہ رفاقت و معیت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ بے نیاز رب نے پھر قرآن میں بھی اس معیت کا ذکر کیا. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہو، 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کے اندر حضور کی معیت میں صدیق کا رہنا عرش والے رب نے قرآن میں بیان فرمایا. ارشاد ربانی ہوتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو. حضرت غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ والذین معہو، میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہر صحابی حضور کی معیت میں رہنے والا، ہر صحابی حضور کے قرب میں رہنے والا، ہر صحابی کو حضور کی صحبت، قرب اور معیت حاصل تھا. لیکن حضور کی معیت میں اللہ تبارک و تعالی نے باقی تمام صحابہ کرام میں سے ابو بکر صدیق کو چن کر معیت مصطفیٰ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرما دیا تھا. باقی تمام صحابہ سے صدیق اکبر ممتاز تھے، ممیز تھے. یہ ان کا امتیاز تھا کہ بے نیاز رب نے قرآن میں انہیں والذین معہو کا لقب عطا کیا. اور غوث پاک فرماتے ہیں اس سے مراد میرے آقا کے تمام صحابہ بالعموم مراد ہیں، لیکن خاص طور پر والذین معہو کا مصداق ابو بکر صدیق ہیں. حضور کی معیت، حضور تشریف لے گئے اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی تشریف لے آئے. تھوڑی دیر بعد 3 اور صحابہ تشریف لے آئے. تو وہ نابینا صحابی کے گھر جب پہنچے تو میرے آقا کریم نے جاتے ہی جو بات ارشاد فرمائی، جاتے ہی حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے اس اپنے نابینا صحابی سے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ میں کس جگہ نماز پڑھوں، کس جگہ نماز پڑھوں؟ تو انہوں نے عرض کیا حضور یہ جگہ جو ہے یہاں آپ نماز پڑھ دیں تاکہ اسے میں مسجد بیت، گھر کی مسجد بنا لوں. میں یہاں نفل اور سنتیں پڑھا کروں گا اور میری خواتین اور بچے جو ہیں
وہ یہاں فرض نمازیں پڑھیں گے، یہ گھر کی مسجد کے لیے جگہ مقرر کرتا ہوں۔ فرما اچھا تو یہ پسند کرتا ہے، تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضور سیدنا صدیق اکبر چونکہ حضور کی معیت میں تھے، اور حضرت مولا علی بھی تشریف لے آئے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اسد اللہ الغالب، اور چند اور صحابہ بھی تشریف لے آئے، تو حضور نے اقامت پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اقامت پڑھی گئی اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے وہاں نفل نماز پڑھائی 2 رکعت۔ تو جہاں حضور نے نماز پڑھائی، امامت فرمائی، مصلی تھا، اس صحابی نے اس جگہ کو مسجد بیت بنا لیا تھا، مسجد بیت بنا لیا تھا۔ تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضور تشریف لائیں، ہمارے گھر میں برکتیں ہوں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ فائدہ ہے، اس حدیث شریف سے فائدہ یہ مل رہا ہے کہ یہاں اللہ کے نیک اور مقرب و محبوب بندے اگر مل جائیں، ان کو بلانا، ان کے لیے دعا کرانا اور ان کا گھر میں تشریف لانا، یہ خیر و برکت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے۔ اسی طرح وہ صحابی جہاں آج مسجد قبلتین ہے، وہاں ایک صحابی کا گھر تھا، انہوں نے بھی حضور سے یہ عرض کیا، جیسے یہ نابینا صحابی نے کہا، تو حضور نے وہاں نماز پڑھائی، انہوں نے اسے مسجد بیت بنا لیا۔ یہ صحابی کہتے کہ حضور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، تو چند صحابہ آپ کی معیت میں آ جائیں اور میں دسترخوان سجاؤں گا اور آپ قدم رنجہ فرمائیں گے، میرے گھر میں برکت ہوگی اور آپ دعا فرمائیں گے۔ میرے آقا جب تشریف لے گئے تو کھانا جب لگایا گیا، صحابہ کرام چند حضور کے ساتھ تھے، کھانا تناول فرمایا حضور نے، تو جیسے کھانے سے فراغت ہوئی اور دعا فرمائی تو نماز کا وقت ہو گیا۔ تو جب نماز کا وقت ہوا تو حضور نے ارادہ ظاہر فرمایا کہ یہی ہم جماعت کرا لیتے ہیں، جتنے صحابہ حضور کی معیت میں تھے۔ تو وہاں نماز با جماعت میرے نبی کریم علیہ السلام وہاں جماعت کرانے لگے اور صحابہ حضور کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ یہ وہ دور تھا جب بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ میں ہے، یہ قبلہ نہ تھا، بلکہ قبلہ جو ہے وہ تو تھا مسجد اقصی، بیت المقدس، وہ قبلہ تھا۔ تو حضور ہجرت مدینہ منورہ کے بعد میرے آقا کریم مسجد اقصی اور بیت المقدس کی طرف کر چہرہ انور رخ زیبا فرما کر حضور نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور میں خیال آیا، یہاں جب صحابی کے گھر حضور دعوت پہ تشریف لے گئے، یہاں کوئی مسجد نہ تھی بلکہ یہ گھر تھا، جب نماز کا وقت ہوا تو حضور نے یہاں جماعت کرانا شروع فرمائی، تو حضور کا رخ مبارک جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف تھا، بیت المقدس کی طرف۔ صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھاتے ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے 3 بار قیام کی حالت میں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نے 3 مرتبہ اپنا چہرہ اقدس اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پہلی مرتبہ رخ زیبا اٹھایا اور آسمان کو دیکھا، اور پھر حضور نے اپنی نگاہیں جھکائیں، پھر دوسری مرتبہ پھر میرے آقا کریم نے اپنا چہرہ اقدس و انور و اطہر اٹھا کر پھر آسمان کو دیکھا، پھر نگاہیں جھکا لی، پھر تیسری مرتبہ۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس سے قبل نبی کریم علیہ السلام نے نہ کبھی دعا فرمائی، نہ کبھی حضور نے ارادہ ظاہر فرمایا کسی صحابی کے سامنے، نہ کبھی حضور نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمارا قبلہ بدل جائے، یہ خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ حضور نے نہ دعا فرمائی تھی، نہ کبھی اس کا اظہار فرمایا تھا۔ میرے آقا کریم دوران نماز قلب انور میں یہ خیال اقدس آیا کہ بیت المقدس کی جگہ کعبہ ابراہیمی جو ہے یہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ابراہیمی ہے، جسے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کی تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، تعمیر اول حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی اللہ کے حکم سے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان تک وہ عمارت قائم رہی۔ جب طوفان نوح آیا تو کعبہ کی عمارت منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، اے میرے خلیل،
یہ مکہ میں جو میرا گھر ہے بیت اللہ، اس کی تعمیر کیجئے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کی تعمیر کی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس تعمیر کعبہ کا ذکر ہے۔ اسے میں نے کعبہ ابراہیمی کا لفظ اس لیے بولا کہ اس کی نسبت قرآن میں بیان کی گئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، پیغمبر باپ اور پیغمبر بیٹا، باپ خلیل اللہ ہے اور بیٹا ذبیح اللہ ہے، اور دونوں مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں، بیت اللہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ یہ تیرا گھر بنایا ہے، یہ بنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ تعمیر کعبہ بیت اللہ شریف، قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام دیواریں اٹھا رہے ہیں، بنیادوں سے دیواریں اٹھا رہے ہیں، دیواریں بن رہی ہیں، اور ایک مقام ایسا آیا جیسے آپ بھی مکان بناتے ہیں تو دیواریں جب بلند ہوتی ہیں تو پھر آپ کو معمار بنانے والا کاریگر مستری کہتا ہے جناب اب گو کا سامان لے کے آئیں، پھٹے لائیں، بانس لائیں، رسے لائیں تاکہ گو کی جائے اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیواروں کو اٹھایا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کا گھر بنا رہے تھے تو ایک مرحلہ ایسا آیا کہ دیواروں کو چننے کے لیے پھر ضرورت پڑی گو کی، جیسے ہم گو کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور ایک پتھر جو ہے اللہ اکبر وہ سامنے لا کے رکھ دیا، جس پر کھڑے ہو کر حضرت خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے لکھا کہ جیسے دیوار بلند ہوتی تھی پتھر بھی بلند ہوتا تھا، اور اگر دیوار چنتے ہوئے جا رہے ہیں، پتھر لگا رہے ہیں، ادھر کو جا رہے ہیں تو پتھر خود بخود آگے چل رہا ہے، دیوار اونچی ہونی ہے تو پتھر اوپر اونچر جا رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا نا، اس پر خلیل اللہ کے قدم اس طرح نقش ہو گئے جس طرح موم پر قدم رکھے تو نقش ہو جاتا ہے۔ آج بھی پتھر حرم مکہ میں، حرم کعبہ میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس پر خلیل اللہ علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان موجود ہیں، اور اس پتھر کو قرآن میں مقام ابراہیم کہا گیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ نے قرآن میں فرمایا جس پتھر پر میرے خلیل کے قدم لگے ہیں اس پتھر کو جائے نماز بناؤ، اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ پورے حرم میں نماز پڑھیں تو یقیناً درجات ہیں، بلندیاں ہیں، لیکن مقام ابراہیم کے پاس جو نفل پڑھنے کا قرآن میں بے نیاز رب نے حکم دیا ہے، ان نفلوں کی قبولیت کا کوئی درجہ اور مقام ہی منفرد ہوگا۔ تو جس جگہ پر خلیل اللہ کے جہاں قدم لگے تو اللہ کریم نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس کو جائے نماز بنائیں۔ تو یہ کعبہ ابراہیمی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور دل انور میں خیال آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، پہلے میں عرض کر دوں کہ میرے آقا سے ان سے کیا تعلق ہے۔ میرے آقا کریم نے خود ارشاد حضور فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رؤیا امی، حضور نے فرمایا دنیا والو میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ تو یہ انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا نا، لہٰذا دل میں خیال آیا کہ باری تعالی بیت المقدس کی جگہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ خانہ کعبہ جو مکہ المکرمہ میں ہے وہ ہمارا قبلہ بن جائے۔ بس اس خیال کے آنے پر میرے آقا کریم نے 3 مرتبہ رخ زیبا اٹھا کر جب آسمان کو دیکھا تو دوران نماز ہی رب کریم نے فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے محبوب یہ آپ کا بار بار رخ زیبا اٹھا کر آسمان کو دیکھنا ہمارے پیش نظر ہے،
اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، تو محبوب پھر دیر کس بات کی، ابھی اپنے رخ کو بیت اللہ کی طرف موڑ لی۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضی فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اب اس حدیث کو ذرا ملائیے اور آیت کو، پھر بڑا لطف آئے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر حدیث کے اندر فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، اے پیارے محبوب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، پیارے محبوب میں یہ چاہتا ہوں میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ محبت کے ساتھ آقا ہمارے، آقا ہمارے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، آقا ہمارے۔ بڑی شان ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یہاں بھی وہی لفظ آگے، محبوب جس قبلے پر آپ راضی، جس قبلے پر آپ راضی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دوران نماز ہی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، حضور کے دل انور میں محض خیال ہی آیا تھا نا، مگر بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کریم فرماتے اچھا محبوب کل بدل دیں گے، پرسوں بدل دیں گے، ایک مہینے بعد بدل دیں گے۔ محبوب سے اتنا پیار ہے کیونکہ رب چاہتا ہے محبوب راضی ہو، تو جب محض خیال ہی آیا تو حضور کے دل انور میں خیال آنے سے اللہ نے قبلہ بدل دیا، اور میرے آقا کریم دوران نماز ہی اپنا رخ انور مسجد اقصی سے رخ موڑ کر میرے آقا کریم نے خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ انور کر لیا۔ اور مدینہ منورہ میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے، ہمارے ہاں مغرب کی طرف قبلہ ہے، مدینہ پاک میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، اور شمال کی طرف بیت المقدس قبلہ جو ہے۔ تو حضور تو شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے رخ زیبا کر کے، تو دوران نماز جب رخ زیبا مکمل پھیر کر آپ جنوب کی طرف ہو گئے، اللہ کی عزت کی قسم ہے پیچھے کھڑے تمام صحابہ ادھر ہی اپنا رخ کر لیتے ہیں جدھر میرے مصطفیٰ نے رخ کر لیا تھا، کیونکہ صحابہ کا ایمان تھا جدھر رخ مصطفیٰ ہو جائے وہی قبلہ ہے۔ قبلہ سمت کو کہتے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، جس سمت پر محبوب آپ راضی ہیں۔ اگر اس مکے والے کعبہ اور بیت اللہ کی طرف آپ سمت چاہتے ہیں تو محبوب ابھی اپنا رخ زیبا پھیر لیجیے۔ آپ بھی ذرا نماز میں چہرہ اٹھا کے دیکھیں آسمان کو۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں بھی بندہ نبی بھی بندہ، ہم بھی انسان ہیں نبی بھی انسان محض ہوتا ہے، تو بھی اٹھا اپنا چہرہ اور دیکھ آسمان کو نماز میں، تیری نماز باطل ہو جائے ٹوٹ جائے، مصطفیٰ ادھر نگاہ اٹھا کے دیکھے تو قبلہ بدل جائے۔ تیرا چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھنا تیری نماز کے لیے باطل ہونے کا سبب بن جائے، تیری نماز ختم ہو جائے، مگر مصطفیٰ کا یہ مقام ہے، میرے آقا کا یہ مقام ہے، مرتبہ ہے کہ آپ دوران نماز محض خیال آنے پر آسمان کی طرف رخ زیبا اٹھائیں تو بے نیاز رب محبوب کی مرضی پا کر قبلے کو بدل دیتا۔ یہاں تو حضور کے دل انور میں خیال ہی آیا ہے نا، تو میرے اعلیٰ حضرت تو اس سے آگے تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت 2 قدم آگے بڑھ گئے اور آپ فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ یہاں حضور اگر رخ زیبا اٹھا کر آسمان کو دیکھ تو قبلہ بدلتا، تو سورج کو تو محض اشارہ ہی کیا تھا، سورج کو
اشارہ ہی کیا تو ڈوبے ہوئے سورج کو. مولا علی کی نماز عصر جب قضا ہوئی تھی تو اشارہ ہی کیا. صحابہ کہتے ہیں ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا کریم نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا تو رب کعبہ کی قسم ہے. صحابہ کہتے ہیں سورج اشارہ مصطفیٰ پا کر پلٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا. میرے اعلیٰ حضرت بولے فرمایا تیری مرضی پا گیا, سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی, ماہ کا کلیجہ چر گیا. اگر حضور کی انگشت مبارک اٹھے تو سورج سمجھ جاتا ہے مصطفیٰ کی مرضی کیا ہے. اگر چاند کو اشارہ فرمائیں تو چاند سمجھ جاتا ہے کہ میرے آقا کیوں انگلی کا اشارہ فرما رہے ہیں. تیری انگلی اٹھ گئی, ماہ کا کلیجہ چر گیا, تیری مرضی پا گیا, سورج پھرا الٹے قدم, تیری انگلی اٹھ گئی, ماہ کا کلیجہ چر گیا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد. پیارے محبوب ہر کوئی چاہتا ہے رب راضی ہو جائے. اے محبوب مدینے والے میں چاہتا ہوں مصطفیٰ راضی ہو. یہاں کسی مسجد میں نماز کا وقت اگر تبدیل نہ کیا جائے, آج مولانا حکیم محمد افضل صاحب 1:30 بجے نماز پڑھائیں ظہر کی اور اعلان کیے بغیر کل 1:45 بجے جماعت کھڑی کر دی تو نمازی تو طوفان برپا کر دیں گے. کمیٹی کی میٹنگ بلائی جائے گی کہ جناب حکیم صاحب نے دسیا ہی نہیں, ویکھو اعلان ہی نہیں کیتا, کم از کم دسنا تے چاہیے سی بھی اج 1:45 بجے جماعت ہوئے گی. انہاں نہ اعلان کیتا نہ دسیا, یہ 1:45 بجے اگے کھلو گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کسی صحابی نے حضور پر اعتراض کیا تھا کہ حضور اگر قبلہ بدلنا ہی تھا اور آپ نے ادھر سے ادھر رک کر کے نماز پڑھانی تھی تو پہلے بتاتے تو صحیح ہمیں. حضور آپ نے تو بتایا ہی نہیں. پتہ یہ چلا صحابہ کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ جدھر مصطفیٰ نے رخ کر لیا وہی قبلہ ہے. اگر مسجد اقصی کی طرف رخ ہے تو وہ قبلہ, اگر مصطفیٰ کے دل انور میں خیال آیا بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے تو وہ قبلہ بن گیا. جدھر ادھر شمال کی طرف اگر پریکٹیکل کریں نا کھڑے ہو کے تو شمال کی طرف رخ کریں, پیچھے نمازی کھڑے کریں پریکٹیکل کرنے کے لیے. تو جب امام مڑے گا تو جو مقتدی ہیں وہ پھر قطار میں چل کے پیچھے جائیں گے. تو میرے آقا تو رخ انور پھیرتے ہیں تو تمام صحابہ مڑ گئے تھے اور پیچھے چلے گئے حضور کے, اور کسی نے نہیں کہا حضور یہ بتایا ہی نہیں, دوران نماز ہی بدل گیا. پتہ یہ چلا رب یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی مجھے راضی کرنے کی فکر میں ہے. پیارے میں نے تجھے یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں, ہر کوئی میری رضا کا متلاشی ہے, میری رضا کا طالب ہے. پیارے مصطفیٰ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, میرا مصطفیٰ راضی ہو جائے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا, اس کا مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قرآن میں فرمایا نا کہ محبوب آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر فائز فرمائے گا. تو یہ بخاری شریف کی حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ قرآن میں جو مقام محمود کا ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے, یہ کیا شے ہے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, یہ مقام محمود کیا ہے؟ تو میری اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا ہوا مقام الشفاعہ, ہوا مقام الشفاعہ. فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں میں اپنی گناہگار امت کو اپنے رب سے بخشواؤں گا. تو مقام محمود ایک منصب ہے, ایک عہدہ ہے, یہاں بے نیاز رب میرے آقا کو جلوہ گر فرمائے گا, اور حضور وہاں جلوہ گر ہو کر اپنی گناہگار امت کی رب کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں گے. تو شفاعت کا اندازہ جو ہے, انداز کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا.
یہ صحیح بخاری میں جو آخری چیپٹر ہے وہ ہے کتاب التوحید. یہ کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، اور اس حدیث کو حدیث شفاعت کہتے ہیں. حدیث شفاعت، کتاب التوحید بخاری کا آخری چیپٹر و باب. میں آخری حصہ حدیث کا لے رہا ہوں کہ جب اللہ کی تمام مخلوق، اس میں ماننے والے نہ ماننے والے، ایمان لانے والے نہ لانے والے، ہر کوئی خلق خدا پوری کی پوری حضرت آدم کے پاس جائے گی کہ ہمارا کچھ کیجئے، حساب و کتاب شروع ہو، آسانیاں ہوں. تو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو. حضرت نوح کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت موسیٰ کے پاس، تمام نبیوں کے پاس خلق خدا پھرے گی، کہیں گے ہماری سفارش کیجئے، کچھ عرض کیجئے. تو ہر نبی یہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس. جب حضرت عیسیٰ کے پاس علیہ السلام خلق خدا پھرتی پھراتی حضرت عیسیٰ کلمت اللہ کے پاس آئے گی، تو حضرت عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ آپ اذهبوا الی غیری نہیں فرمائیں گے، آپ فرمائیں گے اچھا میرے پاس آئے ہو تو ایک ٹھکانہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، ایک ٹھکانہ اور ایک دروازہ تمہیں میں بتا دیتا ہوں، وہاں چلے جاؤ، تمہاری بگڑی بن جائے گی، تمہاری سن لی جائے گی. کہاں جائیں؟ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف میں کتاب التوحید میں حدیث شفاعت. اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ اللہ کے پیارے حبیب کے پاس چلے جاؤ، تمہاری بگڑی بن جائے گی. تو خلق خدا پھرتی پھراتی آئے گی حضور کے دروازے پر صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار کے پاس آئیں گے، دیکھیے میرے آقا کا مقام، حضور کی عظمت شان کا نمایاں پہلو ذرا دیکھیے اس حدیث کے اندر. ہر نبی یہ کہہ رہا ہے اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کو ڈھونڈو، کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اور جب میرے آقا کے پاس آئیں گے تو سرکار سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، اور تم ٹھیک ٹھکانے پہ آ گئے ہو، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی مقرر فرمایا. حضور فرمائیں گے تم ٹھیک ٹھکانے پہ آئے ہو، انا لہا، اس کام کے لیے میں ہی ہوں. تو حضور کے پاس جب آئیں گے تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ پھرنا پھرانا نبیوں سے، اور پھر حضور کے پاس آنا، میرے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کلیم و مسیح نجی و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. کلیم و مسیح نجی و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پھر آتے سرکار کے پاس آئیں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ آنا لا. یہ نہیں فرمائیں گے نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، عملی کام آئیں گے. نہیں، سرکار فرمائیں گے آنا لہا، ہاں ٹھیک ٹھکانے پہ آئے ہو، اس کام کے لیے اللہ نے مجھے ہی مقرر کیا ہے. تو حضور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شفاعت کریں گے. کلہم یطلبون ردائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا عملی مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا، قیامت کے دن ہوگا جب حضور سجدہ شفاعت فرمائیں گے. کتاب التوحید بخاری میں ہے کہ سجدہ طویل ہو جائے گا، لمبا سجدہ حضور فرمائیں گے. جب سجدہ طویل ہوگا تو بے نیاز رب فرمائیں گے اے محبوب کیوں اتنا سجدہ لمبا کر دیا، محبوب اتنا طویل سجدہ کر دیا. ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. اللہ فرمائے گا اے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھاؤ، سر اقدس اٹھاؤ، اتنا سجدہ طویل کیوں کر دیا؟ سل تعطا، آج جو مانگو گے دیا جائے گا، واشفع تشفع، جس کی شفاعت کرو گے اس کو بخش دیا جائے گا. ارفع راسک، ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع. محبوب
آج جو مانگو، دیکھیے حضور کا مقام اور مرتبہ قیامت کے دن. اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. اس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے، لوگ تلیاں ملیں گے، کاش ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا. یہ مقام ہے حضور کا، یہ مقام ہمیں دنیا میں سمجھ آ جاتی. احمد رضا نے اسی لیے کہا سیدی اعلیٰ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مان گیا. دیکھ کے مانا تو خاک مانا، دیکھ کے مانا تو خاک مانا. الذین یؤمنون بالغیب. تو سنیو تم خوش قسمت و بغیر دیکھے مان رہے ہیں، بغیر دیکھ. الذین یؤمنون بالغیب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے تو خدا کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں یا نہیں؟ ایک ہندو مسلمان ہوا نا انڈیا میں، نوجوان تھا، یونیورسٹی کا طالب علم تھا، مسلمان جب ہوا اس کے ہندو سجن یار بلی انہوں نے مینہ دیا کہ تو ایسے کہتے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا. تو اللہ کو دیکھا تو نے؟ یہ کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، بتا تو نے دیکھا اللہ کو؟ ہندوؤں نے جب کہا تو اس کے سجن یار، اس نے کہا یار میں نے تو دیکھا نہیں، تو پھر بن دیکھے خدا کو مان لیا ہے. جو خدا دکھتا ہی نہیں اس کو تو نے مان لیا ہے. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے اشعار لکھے جو اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس میں لکھا. اس کا ایک شعر میں صرف عرض کرتا ہوں جو اس وقت میرے موضوع سے متعلق. اس نے زبانیں بند کر دی، اس نے کہا خاموش ہو جاؤ، ٹھیک ہے میں نے خدا کو نہیں دیکھا مگر ایمان لایا ہوں خدا پر. کیوں ایمان لایا ہوں؟ اس نے کہا سنو کیوں ایمان لایا ہوں. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے. یہ دیکھ کے مانا تو خاک مانا. پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گے، کہیں گے کاش ہمیں دنیا کو کوئی سمجھا دیتا. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے. دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ کرے. دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. یہ دنیا میں بھی اندھے، قیامت میں بھی اندھے. یہاں خوش نصیب یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے، یہاں بھی مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں. قیامت کے دن مصطفیٰ کی عظمتوں کا نظارہ یہ غلام اپنی آنکھوں سے کرے. پھر محبوب کی یہ شان ہے نا، سل تعطا. سبحان اللہ، مطلق فرمائے گا اللہ سل تعطا. محبوب آج جو مانگو گے ہمیں اپنی عزت و کبریائی کی قسم ہم عطا کریں گے. وشفاء تشفع، جس کو بخشواؤ گے اس کو بخش دیا جائے گا. تو حضور سجدہ شفاعت فرمائیں گے. تو حضور فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا وہ غلام جس کے دامن میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کو بھی جنت میں لے کے جاؤں گا. حاضرین محترم، اللہ کریم نے ہمارے آقا کو بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں. دعا کیجئے کہ یہ پاکیزہ، طیب، طاہر، سچا اور کھرا عقیدہ اہل سنت و جماعت جس پر ہم قائم ہیں، اللہ کرے زندہ رہیں تو اسی پاکیزہ عقیدے پر، موت آئے تو اسی پاکیزہ عقیدے پر. قیامت کو اٹھیں اپنی قبروں سے تو حضور کی محبت میں، موت آئے تو حضور کی محبت میں، جیئے تو حضور کی محبت میں.
کیونکہ حضور کی محبت یہی ایمان کی اصل ہے، یہی ایمان کی اصل ہے۔ اسی لیے حضرات ہمارے تمام اسلاف کرام اپنے چاہنے والوں کو ایک ہی سبق دیتے رہے کہ آؤ دنیا کے ہر رشتے سے کٹ کر مدینے والے مصطفیٰ کریم کے غلام بن جاؤ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا ہمیں محبت رسول کا، اسی پیغام کو سنا کر میں اجازت لیتا ہوں۔ سیدی اعلیٰ حضرت دیکھیے کیا میرے آقا کا مقام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہاں دیکھیے اعلیٰ حضرت نے جو ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی ہے نا سیدی اعلیٰ حضرت، اور جو ان کا غلام ہے اس نے بھی کوٹ کوٹ کر حضور کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دی۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ لاؤ جتنے شعراء کا کلام ہے سب کو ہم سلام کرتے ہیں، لیکن عشق رسول میں جو تخیل بریلی کے تاجدار نے دیا ہے نا، وہ ان کے ہم اثر اور بعد کے تمام شعراء میں کہیں اس کا عشر اشیر بھی نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے آپ کے تخیل اور سوچ اور فکر کی پرواز کہاں تک ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضور اپنے سر اقدس سے لے کر اپنے پائے اقدس تک اللہ کی شان ہے۔ جس نے اللہ کی شان کو دیکھنا ہو مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ کہ حضور جیسا تو خدا کی دھرتی میں نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ۔ میرے اعلیٰ حضرت کا قلم پھر وجد میں آیا، فرماتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ اس خدا کی پوری کائنات پست و بالا میں، کائنات ہست و بود میں میرے مصطفیٰ جیسا نہ ہوا ہے، نہ صبح قیامت تک میرے آقا جیسا کوئی ہو سکتا ہے۔ یہاں تو انبیاء میں حضور جیسا کوئی نہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام انبیاء اور تمام مرسلین کو جو جدا جدا کمالات، اختیارات، تصرفات، عظمتیں، شانیں، مقام اور رفتیں عطا کی گئیں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ساری رفتیں، وہ ساری شانیں بے نیاز رب نے، وہ ساری عظمتیں، وہ ساری عزتیں ذات پاک مصطفیٰ میں جمع فرما دی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا دارن۔ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ کیسا پیارا عقیدہ ہے۔ کتنے بے وقوف لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں یہ جی بشریت کے منکر ہیں، یہ حضور کی بشریت کے منکر ہے۔ میں نے کہا نہیں، فرق یہ ہے کہ تم اپنے جیسا بشر مانتے ہو، ہم بے مثل بشر مانتے ہیں۔ میرے آقا کی ارے بشریت کی بات کرتے ہو، کعبے کے رب کی قسم ہے میرے مصطفیٰ کی نورانیت بھی بے مثال ہے، میرے آقا کی بشریت بھی بے مثال ہے۔ عالم نور میں ملائکہ بھی تو نور ہے نا، لیکن قربان جائیں میرے آقا کی نورانیت بھی بے مثل و بے مثال ہے، میرے آقا کی بشریت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیسے خوبصورت عقیدہ آپ نے ترجمانی خوبصورتی سے فرمائی۔ اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری شان ہے، جان ہے یہ۔ اب یہی بات پیر میر علی شاہ صاحب نے کہی، تمام اولیاء کا عقیدہ ایک ہی ہے،
تاجدار گولڑا شریف سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑی، جو بات میری سرکار اعلیٰ اس نے کہی وہی پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا شریف نے، ان کا انداز اپنا ہے، اعلیٰ حضرت کا انداز اپنا ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو جب حالت بیداری میں حضور کی زیارت ہوئی نا، میری سرکار اعلیٰ اس کو بھی زیارت ہوئی، تو فرماتے ہیں پیش نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ اور تاجدار گولڑا نے جب حالت بیداری میں جاگتے ہوئے دیدار مصطفیٰ کیا تو اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی میر علی شاہ صاحب نے اپنے انداز میں کہی۔ اعلیٰ کہتے پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے۔ تاجدار گولڑا شریف کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، حضور کا دیدار ہوا نا زیارت حالت بے، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ اعلیٰ حضرت بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، اور تاجدار گولڑا شریف فرماتے ہیں سچ آکھاں تے رب دی، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جس نے اللہ کی شان دیکھنی ہے مدینے والے مصطفیٰ کریم کو دیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حضور کی محبت کے اسی پاکیزہ عقیدے پر ہمیں استقامت بخشے، یہ محفل قبول ہو، اور یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی نصیب فرمائے، حضور کی اطاعت میں ہمیں اپنی زندگیاں حضور کی غلامی میں دینے کی اللہ توفیق دے، اللہ کی بندگی اور اللہ کے محبوب کی غلامی میں اپنے آپ کو دے دو، انشاءاللہ حضور کرم فرمائیں گے۔ میرے آقا لجپال ہیں، بڑے کریم آقا ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں